السلام علیکم۔ لمس حرارت رائٹر رامین خان 7ویں قسط۔ صبح اس کی آنکھ پانی کی بوندوں سے کھلی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسفندیار خان گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برش کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ساختہ بڑبڑانے لگی تو اسفندیار خان کے لبوں پر میری خیز سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں لایا تھا۔ آپ کیوں لائے تھے؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ احسان مانو میرا، باہر سردی میں ٹھٹر رہتی ہے ورنہ۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے جتا کر کہنے لگا تو اس نے تیوری چڑھا لیا۔ کمفرٹر دور پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ اسفند نے لبک کر اس کی کلائی تھام لی۔ ایم سوری۔ وہ حقیقاً پشیماں تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی سوری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ وہ کلائی جھٹک کر بولا۔ لہجہ سخت تھا۔ زرگر اس سے گھور کر رہ گئی۔ اسفندیار خان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ کھینچی چلی آئی۔ بات سنو، اگر خان تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امپورٹنس دے رہا ہے۔ تمہاری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے استحقاق جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زرگر نظریں چرا گئی۔ اسفندیار ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ قید کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بی بی جی، خان جی ناشتہ تیار ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اسفند ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو وہ بھی فریش ہونے کے بعد بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اتنی کیئر کرتا دیکھ کر اسفندیار خان اندر تک سرشار ہونے لگا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، بس اس نے زرگر کو پرکھے بغیر جج کرنے کی غلطی کی تھی جو اسے اب سدھارنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کیپ اٹھا کر بچوں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بابا جان تک اڑتی اڑتی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اسفندیار خان نے یوسف کی بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی ذوالفشاں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر اس نے اسفندیار خان کو گل کو پکارتے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ وہی گل مینا ہے جو یوسف کی بیوی ہے۔ اس لیے اس نے پورے خاندان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اسفندیار نے گل مینا سے شادی کر لی ہے، جبکہ گل مینا تو یوسف کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی۔ یہ سچ ہے یا نہیں کہ تمہارے صاحبزادے نے یوسف کی بیوہ سے بیاہ رچا لیا ہے؟ بابا جان نے بہت غصے سے بی بی جان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ آہستگی سے بولی، کیونکہ وہ اب نہیں بہلا نہیں سکتی تھی۔ بے شرم، بے حیا انسان، ذرا غیرت باقی نہیں رہی اس کے لڑکے میں۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ آپ سے بھی تو کہا تھا کہ یوسف کے بچوں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے یوسف کی نشانی ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف سے اسفی کو کتنی محبت تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے یوسف کے بچے اور بیوی در بدر کیسے ہونے دیتا؟ میرے بچے نے اپنی قربانی پیش کر دی، مورے رو دی۔ کون جانے اس قربانی کے پیچھے اس کا اصل مقصد؟ بابا جان نے مغرور سا ہنکارا بھرا۔ اگر آپ کہیں تو میں اسفی سے بات کروں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں بلانے کی۔ اس گھر کے دروازے پہلے ہی اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اور اب تو کیا؟ مورے نے دہل کر بابا جان کو دیکھا۔ میں اسفندیار خان کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ایسا ظلم نہ کریں میرے بچے کے ساتھ خان، انہوں نے منت کی۔ تمہارے بچے نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں گھرائے تھے اور مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سنبھالیں خود کو مورے جان، ایسے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، زرشالہ نے انہیں حوصلہ دیا۔ گو کہ وہ خود بھی بہت ڈسٹرب تھی دراب کی دوسری شادی کے فیصلے سے، مگر مورے جان کی پریشانی دیکھ کر وہ اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ دوا لے لیں مورے جان، میرا دل نہیں چاہ رہا زرش، کچھ کرو، دراب سے بات کرو، ایسا نہ ہونے دو زرش۔ مورے جان آپ سنبھالیں خود کو، دراب ایسا نہیں ہونے دیں گے، آپ جانتی تو ہیں انہیں۔ اس نے بہلا پھسلا کر دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ جب تک وہ سو نہیں وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ کمفرٹر درست کر رہی تھی جب دراب واپس آیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی رات گئے تک یہاں ہو، اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ وہ تشویش سے آگے بڑھا۔ بابا جان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اسفی بھائی نے شادی کر لی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں تھے کہ انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ ہاں تو اس کے کام ہی ایسے ہیں، اسے مورے جان بابا جان کا ذرا بھی خیال ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ وہ بہت سخت لہجے میں بولا، اتنا کہ زرشالہ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ دونوں بھائیوں میں کتنی دوریاں آ چکی تھیں۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کتنی بار اسے کالز کی، میسیجز کیے کہ مورے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ پتھر دل انسان ایک بار بھی ملنے نہیں آیا، اور جس شخص کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ میں آنسو ہے اس سے میں ہرگز بھی کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ بہت بے رخی سے کہہ کر چلا گیا۔ زرشالہ بس دیکھتی رہ گئی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ زہر لا دو۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ مورے کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ خائف ہوئی۔ تو کیسے کہوں؟ جاؤ یہاں سے، تم بھی اکیلا چھوڑ دو مجھے۔
وہ بہت اپسیٹ تھا۔ اس وقت اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ مجھ پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ دراب نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس کے رویہ کا شکوہ کیا تھا۔ کس بات کا غصہ نکال رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم نے بھی کم دل نہیں جلایا میرا۔ وہ کہہ کر سگریٹ کا کش لینے لگا، مگر زلزلہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیوں کھڑی ہو زرش؟ جاؤ نا یار، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ واقعی میں بہت ڈسٹرب تھا۔ زرش سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ کافی دیر کرب بلٹتی رہی، مگر کمرے میں اکیلے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یا شاید دراب کے خراب موڈ اور پریشانی کی وجہ سے سوچ سوچ کر اس کے اعصاب چل ہو چکے تھے۔ آدھی رات ہو رہی تھی، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر لان میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کی شال لے کر ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ وہ ناپ گھما کر اندر آیا۔ کیا ہوا، اور تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی کمرے میں، اس کے لبوں سے پھسلا۔ دراب کے پریشان اور تھکے تھکے سے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیوں؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، پھر یہ دکھاوا کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ میری فکر اور خدمتوں کو دکھاوا کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ کیونکہ یہ دکھاوا ہی ہے جو تم سب کے سامنے میری فرمانبردار بنتی ہو، اور بند کمرے میں میرا قریب آنا، میرا چھونا، میری قربت تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ زرش نے بے ساختہ لاجواب ہو کر نظریں چرا لیں۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پوچھنے لگا۔ وہ آپ سردی میں بیٹھے تھے تو میں نے سوچا یہ شال دے دوں۔ وہ اس کے رعب سے سہم سی گئی۔ سو جاؤ، یہ جھوٹی فکر دکھاوا کر کے میرا دل مت جلایا کرو۔ دراب نے غصے سے شال اس کے ہاتھ سے چھین کر صوفے پر پھینک دی اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو زرش ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ زرش، زرش! اس نے غصے پر قابو پانا چاہا۔ کیوں کھڑی ہو؟ کہا نہ سو جاؤ۔ وہ گھرایا۔ آپ بھی یہاں سو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آفر کر رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی۔ وہ بکھلا کر سہمی۔ ساتھ سونے کی آفر کر رہی ہو؟ اس کا سر بہت تیزی سے نہ ہلا۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی۔ اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ وہ گیلا ٹاول پھینک کر اس کے قریب آیا۔ زرش کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میرا مطلب تھا کہ آپ باہر مت جائیں، آپ تو بہت رات ہو گئی ہے، آرام کر لیں۔ اس نے ہمت کر کے ذرا کی ذرا اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دراب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اگر تم اپنی باہوں میں سلاؤ گی تو ضرور، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے زرش کی سانسیں تھمنے لگیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں تو ایسے ہی باتیں کرتا ہوں بیگم، وہ بولا، اور اس کے لب زرش کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ دراب پلیز مجھے چھوڑیں، اس نے تیز تیز چلتی سانسوں کے بیچ کہا تھا۔ پچھتا رہی ہو؟ پاس بلا کے۔ دراب پلیز، اس کے چوڑے چکلے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود دھکیلنا چاہا، مگر دراب نے ضد سے اسے سختی سے سینے میں دبوچ لیا۔ دراب پلیز چھوڑیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ آئندہ میرے جذبوں سے کھیلنے کی جسارت مت کرنا زرش۔ جب تمہیں لگے کہ تم میری بیوی بننے کے قابل ہو، میری محبت کو، میری شدتوں کو سہ سکتی ہو، تب ہی میرے قریب آنا۔ وہ بہت زور سے اسے دور دھکیل کر کمرے سے چلا گیا۔ زرش کو برا پھنسی تھی، اس کی پرواہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ بپھرے شیر کی مانند تھا جو قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ اس بار سخت ناراض تھا۔ زرش کو تو منانے کا ڈنگ بھی نہیں آتے تھے۔ وہ بیٹھ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے سانسیں لے رہی تھی۔ ڈیوٹی سے واپس آتے وقت اس نے زرگل کے لیے ایک تحفہ خریدا اور پھولوں کی شاپ سے فریش پھولوں والا بوکے بنوایا تھا۔ یہ سب سامان لے کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بوکے زمین پر گر گیا۔ وہ جھکا ہی تھا کہ سامنے والے نے جھک کر بوکے اٹھایا۔ وہ دراب خان تھا۔ اسفند یار نے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، پھر مسکرا دیا، مگر دراب کے چہرے پر سخت تاثرات تھے جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ کیسے ہو؟ اسفند نے پوچھا۔ ہم جئیں یا مریں اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسفند صاحب تم رہو اپنی زندگی میں خوش۔ مورے جان، بابا جان، میں، ہم جائیں جہنم میں تمہاری بلا سے۔ تم نے یوسف کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دیا مٹی میں۔ اس نے پھولوں کا بوکے گاڑی کی بونٹ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میری ناراضگی بابا جان سے ہے۔ تمہیں اور مورے جان کو تو میں بہت مس کرتا ہوں۔ کیوں؟ بابا جان نے تمہاری کیا ناراضگی ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ دراب نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے دراب، تم اچھے سے جانتے ہو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسفند نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ یوسف نے جو کچھ کیا اپنے ساتھ خود کیا ہے، بابا جان کا اس میں کوئی قصور نہیں، دراب نے جتا کر کہا تو اسفند اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ بلا شبہ دراب بابا جان کا لاڈلا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے دراب بابا جان کی کوئی کوتاہی ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے بھی فضول کی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ دراب کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ میں فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا دراب، جس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ دراب کا خون کھولنے لگا۔ اب میری باتیں تمہیں فضول لگنے لگی ہیں۔ اس کا پارا ایک دم چڑھا تھا۔
زور سے اس کی گاڑی کو لات مارتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور بہت غصے سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسفند لب بھینچ کر رہ گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں سے ملا تو آج ناخوشگوار واقعہ وہ بھلا چکا تھا۔ زرگل جانے کہاں مصروف تھی۔ اس نے ملازمت سے پوچھا تو کہنے لگی کہ اس کی حرارت میں سو رہی تھی، اس لیے دوا کھا کر سوئی ہے۔ وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ گفٹ اور بکے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ضراب کی باتوں کو یاد کرتے کرتے وہ کب ماضی میں کھو گیا، اسے زرگل کے کمرے میں آمد کا احساس ہی نہ ہوا۔ یہ آپ لائے ہیں؟ ہاں میں لایا تھا تمہارے لیے۔ وہ چونک کر پھر کہنے لگا، کیوں؟ کس لہجے میں؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی، کیوں مطلب؟ اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں، کس خبیث کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے اعتراض ہے۔ وہ تنک کر بولی، کیوں؟ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ آپ کی نظروں میں تو میری کوئی ویلیو نہیں تھی، پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تم دل کو اچھی لگنے لگی ہو، اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زرگل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو زرگل، میں نے تمہیں جج کیا، میں غلط تھا، سوری بھی کر چکا ہوں، اور کتنی سزا دو گی؟ وہ ایک دم آؤٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے بارے میں کوئی بھی رائے کام کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ زرگل کو چار و ناچار کہنا پڑا۔ تو کیسی لڑکی ہو وہ؟ میں نے خیزی سے پوچھنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، زرگل اس کے حصار میں مچلی۔ ابھی تو میرے حصار میں آئی ہو، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پلیز اسفند، وہ منمنائی، مگر اسفند اپنی من مانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ بہکا بہکا سا اس کے لبوں پر جھکا تو زرگل نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ چھوڑیں مجھے، بچوں کے پاس جانا ہے، آج رات بچوں کو آیا دیکھ لے گی، تم میرے پاس رہو گی، اس نے خمار آلات لہجے میں کہتے ہوئے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ السلام علیکم لیڈرز، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔